رہے گا جب تک ہاشمی ہے، اسٹیج رہے گا جب تک ہاشمی ہے، جلسہ رہے گا جب تک ہاشمی ہے، مائک رہے گا. اور جب ہاشمی چلا جائے گا تو فرش لپیٹ دیا جائے گا، مائک ہٹا دیا جائے گا، کرسی اٹھا لی جائے گی. نظام درہم برہم. پورا جلسہ ہاشمی کے لیے ہے تو جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا. تو پوری دنیا نبی کے لیے ہے تو جب تک نبی ہے دنیا رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تجدید میلاد النبی. میلاد النبی کے لیے زمین کا فرش بچھا. مصطفیٰ کی میلاد، اس میں بزم سجانے والا کائنات کا قادر مطلق. ہم تو یہاں سے نظام گیٹ تک سجا پائے، اس نے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پوری کائنات کو سجا دیا. ستاروں کی کمکمیں روشن ہوئے، چاند کی چاندنی بکھیر دی، زمین کا فرش بچھا دیا گیا، آبشاروں سے نغمے جاری ہو گئے. پوری میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات بن گئی. تو یہ سارا جلسہ ہاشمی کے لیے ہے تو جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا. یہ ساری دنیا نبی کے لیے ہے تو جب تک نبی ہے دنیا رہے گی. جب تک نبی ہے آسمان رہے گا، جب تک نبی ہے دھرتی رہے گی، جب تک نبی ہے سورج رہے گا، جب تک نبی ہے چاند رہے گا، جب تک نبی ہے ستارے رہیں گے. اور جب ہاشمی چلا جائے گا تو سارا نظام درہم برہم. جب نبی چلے جائیں گے تو زمین کا فرش لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کا شامیانہ گرا دیا جائے گا، ستاروں کے چراغ بجھا دیے جائیں گے، چاند سورج کی قندیلیں گل ہو جائیں گی، سارا نظام درہم برہم. تو نبی کے رہنے کا نام وجود ہے، نہ رہنے کا نام قیامت. یہیں سے صوفی نے نقطہ پکڑ لیا کہ جس دل میں مصطفیٰ ہے اس دل میں نور وجود ہے، جس دل میں نبی نہیں ہے وہاں قیامت بچی ہوئی ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کچھ دور تک دیکھ رہا ہوں. ہماری ماں بہنیں ادھر ہیں تو صرف آواز سن رہی ہیں. پردہ نشین خواتین دور بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں. ایک نے پوچھا بہن کون تقریر کر رہا؟ بولے ہاشمی میاں کی تقریر ہو رہی ہے. سچ سچ بتاؤ کون بول رہا؟ قسم خدا کی ہاشمی میاں کی تقریر ہو رہی ہے. ارے نیک بخت بغیر دیکھے قسم کھا لیا. ہاشمی میاں دکھائی نہیں پڑتے؟ کب بے وقوف اعلان نہیں سنا تھا؟ انجمن عاشقان رسول کے ضیاء فرزند سڑکوں پر گلیوں میں اشتہار بانٹتے پھر رہے تھے، چوراہے چوراہے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے کہ انا ساگر کے بغل میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کو جانا ہے، کہیں کوئی بھٹک نہ جائے. ہاشمی میاں کی تقریر ہے، پوسٹر میں ہاشمی میاں کی تقریر ہے، روزانہ اعلان ہو رہا ہے اور یہ سارا مجمع ہاشمی میاں کی تقریر سننے آیا ہے. بہن ہاشمی میاں نہ ہوتے تو مجمع ہی نہیں ہوتا. آواز سن نہیں رہی ہو؟ ہاشمی میاں بول رہے ہیں. اب ہاشمی میاں نہیں دکھائی پڑتے، نہیں دکھائی پڑتے، کوئی بات نہیں. میں مجمع دیکھ کے ہاشمی کو مانوں گی، میں جلسہ دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گی، مائک کی آواز سن کر ہاشمی کو مانوں گی، لوگوں کا اجتماع دیکھ کر کے ہاشمی کو مانوں گی. نظام چالو ہے، اس کا چلن دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گی. ہاشمی نہ ہوتا تو مجمع ختم. مجمع ہے تو ہاشمی ہے، مائک ہے تو ہاشمی ہے. ہاشمی دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے میں مجمع دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گی. تو گستاخو دریدہ کہنو کان کھول کے سن لو، ہمیں نبی دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے ہم زمین دیکھ کے نبی کو مانیں گے، آسمان دیکھ کر کے نبی کو مانیں گے.
میلاد مصطفیٰ مقصود نہ ہوتی تو نہ یہ دھرتی ہوتی، نہ گگن ہوتا، نہ آکاش ہوتا، نہ پاتال ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا۔ جب نظام کائنات جاری ہے تو مصطفیٰ کا وجود بھاری، وہ زندہ ہے واللہ، وہ زندہ ہے واللہ، میری شکل عالم سے چھپ جانے والا۔ تو ہماری خوش نصیبی میلاد کی یہ ہے کہ یہ دن کل ایامین ایام اللہ، ہر دن اللہ کا دن ہے، سب برابر۔ اچھا 15 اگست کے بارے میں بھی یہی لکھ تو جانو، انڈیا سے نکال دیا جائے۔ 15 اگست کیلنڈر کی کوئی تاریخ نہیں ہے، ہماری دیش کی آزادی کا دن ہے، سوتنترتا دیوس ہے۔ اس دن بھارت آزاد ہوا، وہ ہمارے سوابھیمان کا دن ہے، وہ ہماری سوتنترتا کا دن ہے۔ 15 اگست 12 اگست کی طرح نہیں ہے، اس لیے 12 ربیع الاول 10 شعبان کی طرح نہیں ہے، یکم شعبان کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہندوستان سے بے پناہ محبت کے باوجود میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول پاکستان کے 14 اگست اور ہندوستان کے 15 اگست سے بھی زیادہ اہم ہے۔ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، 12 ربیع الاول کی میلاد میں سارا جہان آزاد ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ ہم میلاد النبی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ جسے تکلیف ہوئی ہے اسے ہم پہچانتے ہیں۔ مصطفیٰ کی میلاد سے سب سے زیادہ تکلیف ابلیس کو ہوئی، منہ نوچنے لگا، بال نوچنے لگا۔ آدم آئے تھے، ہمیں ہمت کری، موسیٰ کلیم اللہ سے بھی ٹکر لینے کی کوشش کی، اب تو وہ آ گیا ہے جس کے کچھ غلام ایسے ہوں گے کہ راستہ بدلنا پڑے گا ہم کو، اس کے کچھ غلام ایسے ہوں گے کہ اسے دیکھ کے راستہ بدلنا پڑے گا۔ اب تو وہ اس کی میلاد ہے، بال نوچ رہا تھا۔ میلاد سے سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوئی۔ اب اگر میلاد النبی کی تم بات کرو اور کسی چہرے پر تکلیف کی لکیریں دیکھ لو، سمجھ جانا ملاقات ہو گئی۔ تب ہمارے بزرگوں نے کہا میلاد النبی تمام اہل ایمان کو مبارک ہو۔ میلاد میں وہ آیا جو نور ہے، وہ آیا جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ آیا جو کتاب مبین لے کے آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے محبت سے، بہت ادب سے، بہت مختصر لیکن بہت دل لگا کے پڑھیے گا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حسین سلام علیکہ، سلام اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا مدعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الفاتحة.